بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت میں اپنی محبت، عقیدت اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بصیغہ صلاۃ والسلام حاضری پیش فرمائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج ہم اور آپ سب پھر سے اس خوبصورت شہر میں، خوبصورت ماحول میں، خوبصورت اداؤں کے ساتھ، پاکیزہ جذبات کی لہر میں اور طبیعتوں کے روحانی نکھار میں انجمن آرا ہو کر ذکر اللہ اور ذکر نبی کی سوغات سے استفادہ کر رہے ہیں. آپ سب کے یہ چہرے دیکھ کر، آپ کی حاضری دیکھ کر، اسٹیج پر رونق دیکھ کر، آپ کے چہروں پر یہ اطمینان سے کندہ کی گئی تحریر دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ زمین زرخیز ہے، فیض یاب ہے، مستفید ہے. آپ کے دل نور ایمان سے روشن بھی ہیں، دل یاد الہی کی دھڑکنوں سے معمور بھی ہے. پیشانیوں کی رونقیں بتا رہی ہیں کہ غلامی کا ذوق بھی اور شوق بھی محبتوں کے انداز میں بہت واضح نظر آ رہا ہے. اور الحمدللہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد تھکاوٹ کا احساس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری منزل درست ہے، اس لیے سفر میں تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی. بہت لمبے لمبے سفر کر کے یہاں اہل عقیدت پہنچے ہیں. میں بھی ایک سفر کر کے یہاں آیا ہوں اور مسلسل سفر میں ہوں. اور بقول سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی کا عقیدہ اور مشرب بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ فرمان کہ بالائے زمین آرام نہیں ہے، بالائے زمین کام ہے، زیر زمین آرام ہے. جب تک آپ کام کرتے رہیں گے
یہ احساس بیدار رہے گا کہ کسی کی غلامی میں ہے، اور جو بے حس و حرکت ہو جائے، نہ حرکت رہے نہ حس رہے، یہ آرام کی دلیل ہے۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں، ابھی آپ کو روایت سنائی بھی تھی کہ اپنے بندوں سے کہا جاتا ہے سو جاؤ، اور سونا آرام کے قبیل سے ہے۔ سونا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ استراحت کے لیے ہی نیند شامل حال کی جاتی ہے، اور نیند موت کو نہیں کہتے، نیند حیات کی ایک قسم ہے۔ اس میں کائنات کسی سوئے ہوئے کو مردہ نہیں کہتی، یہی کہتی ہے سو رہا ہے، کسی نے ہلایا تو جاگ جائے گا۔ ہم بھی جب مزار پہ جاتے ہیں سلام عقیدت پیش کر کے ادب سے جگاتے ہیں، اور پھر جگانے کے بعد جب سلام پیش کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری شرع نے ہمیں بتایا ہے کہ صاحبان مزار سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے لیے بیداری ضروری ہے، اور تمہیں سلام کا جواب لینے کے لیے سلام دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ آرام میں بھی رہتے ہیں، اور تمہارے نفع اور تمہارے فائدے، تمہارے ارتقاء اور تمہارے ترقی اور خوشحالی کے لیے، روحانی اور جسمانی کیفیات کے حصول کے لیے وہ زیر زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں اس برزخی کیفیت میں ڈوب کر مصروف حال رہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھ لو بالائے زمین بھی تمہارے ہیں، زیر زمین بھی تمہارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے صوفیاء کے لیے آرام نہیں ہوتا اس دنیا میں، اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اصفیاء کا طریق ہے کہ وہ کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ پر آج کل کا رواج اس کے بالکل برعکس ہے، زیادہ بولتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، اور آپ بھی ایسے لوگوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ حضرات، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی تو میرے نبی ہجرت نہ فرماتے، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی انبیاء علیہ السلام آرے سے چیرے نہ جاتے، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی تو نبی کو آگ میں نہ ڈالا جاتا، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی تو اللہ کے محبوب بندے کو کنویں میں نہ گرایا جاتا، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی تو اللہ کے محبوب بندے اللہ کی راہ میں جان دینے پر راضی نہ کیے جاتے۔ اس سے پتہ چلا یہ دار امتحان ہے، دار تکلیف ہے، دار مشقت ہے، دار مسافرت ہے، اور ہمارا یہی طرح امتیاز ہونا چاہیے کہ ہم نے اس زمین پر رہ کر نوکری کرنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے بھی نوکر بن جاؤ آدمی کو اپنا آپ کمتر لگتا ہے، لیکن ہم جس کے نوکر ہیں ہمیں اپنے آپ سے بڑا کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنا آپ بادشاہ نظر آتا ہے، تو اگر ایسے کامل نبی کی نوکری مل جائے اور کاملین امت کی نوکری مل جائے اور خود آدمی اپنے آپ کو اس نوکری میں بادشاہ متصور کرے تو جن کے ہم نوکر ہیں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔
آج کا جو پروگرام ہے، خلیفہ عبد الوہاب صاحب نے جو مجھے بتایا اس کے مطابق ان کی انتہائی لائق قدر دادی جان، جن کا پچھلے عرصے میں انتقال ہوا، تو میں آیا تھا ان کی فاتحہ کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بلندی درجات کے لیے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ایک ہی صفحے پر کئی دریا بہ رہے ہیں۔ ہمارے حافظ علامہ خرم صاحب نے بھی اپنی گفتگو کا حق ادا کیا۔ خوبصورت ترتیب، اچھے الفاظ، اچھے مقام پر، اور مجھے اور آپ کو سماعتوں میں شیرینی گھولتے ہوئے اچھی گفتگو اور اچھے ماحول میں آپ سب کو میرے حوالے کر کے یہاں پر چشتی صاحب، ہمارے نوشائی صاحب اور بھی چند احباب، انہوں نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، آپ سب محظوظ ہوئے۔ اللہ ان سب کی آوازوں میں اور بلندیاں، ترقیاں اور ساز و سوز میں اور ارتقاء عطا فرمائے۔ حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، میں چند معروضات پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ فروری اور مارچ کے مہینے میں یہاں کا تفصیلی دورہ ہوگا، وہ چند راتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے، اور پھر یہ فیصلہ آباد، مانا والا، دیگر خلیفہ مقصود صاحب میں جماعت کے تشریف لائے ہوئے، ہمارے انتہائی لائق قدر خلیفہ محمد اعظم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، خلیفہ راؤ عبد الجلیل صاحب کہاں ہیں؟ بھی تشریف لائے ہوئے، اور بھی بہت سارے متعدد حضرات تشریف لائے ہیں۔ اس پورے علاقے کا دورہ ہوگا اور ایسا دورہ ہوگا کہ دو راہ نہ رہیں، ایک ہی راہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دورہ ہوگا لیکن دو راہ نہیں ہوں گے، راہ ایک ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں تھوڑی سی باتیں جو میں نے آئے کریم ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا آپ کے سامنے، میں اس کو اصال ثواب کی محفل کے طور پر لے رہا ہوں۔ ویسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، وہ میلاد کا ہی جلسہ ہے، بے شک، چاہے وہ 11ویں شریف کا ہو، چاہے وہ معراج شریف ہو، چاہے وہ سیرت کا جلسہ ہو، چاہے وہ ختم کا پروگرام ہو، چاہے وہ عرس کا پروگرام ہو، یہ سب میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ بے شک، حضور علیہ السلام کی اگر ولادت نہ ہوتی تو پھر 11ویں کہاں سے ہوتی؟ ان کی ولادت نہ ہوتی تو پھر یہ سٹیج کیسے سجتا؟ سبحان اللہ۔ آپ کا میلاد نہ ہوتا تو پھر، چلو یہ تو میرے آپ کے معمولات ہیں، جو صرف اذان اور نماز پر فخر کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ اذان کہاں ہوتی، یہ نماز کہاں ہوتی؟ اور وہ جو اپنے آپ کو قاری قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نبی نہ آتا تو وہ جو علم نشرح لک صدرک، جس سینے پر وہ قرآن نازل ہونا تھا وہ سینہ ہی نہ آتا تو کس قرآن کی تلاوت کرتا؟ اور جس طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس طرف تو پھیرنے والے میرے محبوب محمد ہیں۔ تو یہ تیرا قبلے کی طرف رخ کرنا اور لوگوں کو کہنا ادھر منہ کر کے دعا کرو یا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، یہ بھی جو تو کہہ رہا ہے اصل میں تو بھی میلاد مصطفیٰ ہی کر رہا ہے،
کہ حضور سے پہلے تو اس طرف رخ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میرے نبی جب تشریف لائے پہلے اس کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد اس کی طرف رخ ایسا پھیرا کہ اب اگر کوئی آسمان کی بلندی پر بھی پہنچ جائے تو اس کو نماز میں ادھر ہی رخ کرنا پڑے گا جدھر میرے نبی کا رخ ہوا ہے۔ اور اگر میں ایک حتمی بات کر دوں، یہ تو عبادات کی بات ہے، معاملات کی بات ہے، رواجات کی بات ہے، اگر تو نبی نہ ہوتے تو پھر کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر رہا ہوتا ہے، اور جب شام اپنے گیسوں بکھیر رہی ہوتی ہے یہ اصل میں ولادت مصطفیٰ کا اعلان ہوتا ہے، اور جب دریا اپنی روانی اور اپنا شور دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں یہ حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ساری کائنات کا وجود آیا ہی نبی کے سبب سے ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں آسمان میں جاؤ تو یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، زمین میں پھرو یہ بھی ولادت نبی کا صدقہ ہے، سمندر کی موجوں اور پانی کے دوش پہ سفر کرو یہ بھی نبی کی آمد کا صدقہ ہے، اور اپنے دل میں نور ایمان لے کے جیو یہ بھی ان کی آمد کا صدقہ ہے، اور تم جو دنیا میں آئے یہ بھی ان کی آمد کا صدقہ ہے، اور جو چلے جاؤ گے یہ بھی ان کی آمد کا صدقہ ہے۔ حضرات یہ چونکہ میلاد کی محفل بھی تھی غالباً ایسا ہے تو میں نے اپنے حصے کا میلاد اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے، اچھا یہ نعت کی محفل بھی ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں کسی خوبی کو بیان کرنا، اس کو عربی میں نعت کہتے ہیں۔ خوبی کا جو بیان ہے یہ نعت ہے، اور میں اور آپ ابھی حضرت حسان کی بھی بات کی گئی آپ کے سامنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنا یعنی ان کی خوبیاں بیان کرنا، نعت سے مراد صرف ساز و آواز کی بات نہیں یا صرف منظوم کلام کی بات نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو پڑھنا، پڑھانا، بولنا اور دوسروں کو سکھانا اصل میں یہ سنت الہیہ ہے۔ نبی کی تعریف اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ حضرات یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ آیات قرآنیہ ہیں اور کلام الہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نعت محمدی کو آیات قرآنی کی صورت دے کر نعت مصطفیٰ کو ہمیشہ کے لیے محکم فرما دیا۔ اس لیے یہ محفل نعت آپ آج سجا رہے ہیں، اللہ نے عالم ارواح میں یہ محفل سجا لی ہے نبیوں کی موجودگی میں،
ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا وعدہ لیا، ان کی حمایت کا وعدہ لیا۔ لہذا آج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ان کی غلامی میں جانے کا اعلان کرتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو باقی تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی پاک کی نعت بیان ہوئی ہے، اور پھر اس نعت کو دیگر انبیاء نے اپنے اپنے دور میں ذکر فرمایا۔ ہر نبی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت خوان رہا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ ایسے نعت کہیں کہ پہلے سبحان اللہ کو، پھر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جو نبی پاک کی شان بیان کرے وہ حضور کا نعت خوان ہے، وہ حضور کا ثنا خوان ہے۔ اور اس محفل کا جو آخری عنوان ہے وہ اصحال ثواب کا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی، قرآن نے ہمیں بتایا کہ کس طرح دعا مانگنی ہے۔ تو ارشاد رب العالمین ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ لیکن کون سے؟ الذین سبقونا، وہ جو ہم سے سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے چلے گئے، یعنی جانا ہم نے بھی ہے لیکن ہم سبقت والے نہیں ہیں، ہم مؤخرین میں سے ہیں، وہ متقدمین میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں، پہلے جانے والوں میں وہ سبقونا جو ہم سے سبقت لے گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ جانے میں بالایمان، یہ شرط بیان ہو رہی ہے، جو ہم سے پہلے گئے ان کی مغفرت فرما، لیکن ہر ایک کی نہیں، اس کی جو ایمان کے نور کے ساتھ گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے لیے بہتری سوچنے والا عقل مند آدمی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عقل مند وفادار بھی ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر عقل مند آدمی وفادار بھی ہو، لیکن اللہ نے اس بیان کے ذریعے یہ ثابت فرما دیا کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا نفع سوچتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھی نفع سوچتا ہے۔ اور عقل والے سب اپنے آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن، اور اس عقل کے کھیل سے وہ نہ جانے کیسے کیسی ایجادات کر گئے ہیں۔ لیکن مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی نفع سوچتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے بھی نفع سوچتا ہے۔ اور بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا ہو، آپ کے والد کی اولاد ہو، بلکہ قرآن کے اس اسلوب کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ اس لیے ہم نے صرف اپنی مغفرت کی بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اپنے بھائیوں کی مغفرت کی بات بھی کرنی ہے۔ اور جو آدمی صرف اپنی بات کرے وہ قرآن پاک کے اسلوب کلام کے مخالف ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں اور باپ کی مغفرت فرما،
اور اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ مغفرت کا سوال صرف اپنے لیے کرنا یہ خود غرضی کی علامت ہے، اور یہ دعا ہر ایک کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ آپ مانگیں یا میں مانگوں، اللہ ہر ایک کا سوال سنتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر بھی یہ اہتمام کر دیا گیا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو دائیں طرف سلامتی کی دعائیں جائیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو بائیں جانب سلامتی کی دعائیں جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین جس انداز سے بنی ہوئی ہے، اس کی ہر سمت میں کہیں نہ کہیں کعبہ آ رہا ہے۔ کوئی مشرق میں ممالک ہیں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کسی کا قبلہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر، کسی کا پیچھے کی جانب، اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کا قبلہ مختلف ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی لمحے سلامتی دائیں اور بائیں وہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ جو ادھر والا ہے وہ ادھر بھیج رہا ہے اور ادھر بھیج رہا ہے، جو ادھر بیٹھا ہے اس کا سلام بھی دائیں بائیں جا رہا ہے۔ لہذا مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کائنات میں اپنے بھائیوں کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا ہر طرف سلامتی ہے، ہر طرف سلامتی ہے۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا السلام علیکم تم پر سلام ہو، السلام علیکم تم پر سلام ہو، اور السلام علیکم میں مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، غائب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ ایسا نہیں فرمایا السلام علیہم، فرمایا السلام علیکم، جسے کہتے ہو تم پر سلام ہو۔ یہ کون ہے؟ اچھا جماعت میں کھڑے ہو پھر تو دائیں بائیں لوگ نظر آتے ہیں، ارے جب کمرے میں تنہا ہوتے ہو یہاں کیوں کم کہتے ہو؟ یہاں تو ہم کہا کرو یا ہم کہا کرو۔ السلام علیہم، ان پر سلام ہو، جو نظر آئیں ان کے لیے کم کہا جاتا ہے، جو نظر نہ آئیں ان کے لیے ہم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کم اور ہم کا قصہ میں آج یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم عام امتی کو اگر وہ غائب بھی ہو تو اس کو مخاطب کے صیغے سے سلام کہہ سکتے ہو کہ السلام علیکم نظر آئے یا نہ آئے۔ اگر امتی کو تم السلام علیکم کہہ سکتے ہو تو امتی کے والی محمد کو تو نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آئیے میں نے کہا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ السلام علیکم تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ لیکن میں ایک بات کروں کہ آپ جس کو بھی سلام بھیجتے ہیں، آپ کو شریعت نے بتایا تم نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر سلام دینے والا سامنے موجود ہو تو وہ واپس جواب دے، یہ شرعاً واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں چونکہ غائب ہیں اس لیے ہمیں جواب نہیں ملتا، اور یہاں کوئی حاضر نہیں جو وعلیکم السلام کہے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو مجھے سلام کہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا تم ساری امت کو سلام کر رہے ہو لیکن وعلیکم السلام کا جواب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہ امت حاضر و ناظر نہیں ہے، لیکن محمد اپنے مزار اقدس سے وعلیکم السلام یا امتی کہہ کر یہ واضح کر رہے ہیں کائنات غائب ہو سکتی ہے، محمد کے غلاموں کا یہ مقام ہے
نہیں سکتا. سبحان اللہ. پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بس پڑھا ابھی آپ نے اور یہ پہنچ بھی چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا کوئی انٹرنیٹ تیز نہیں ہے. بے شک. جتنے مرضی آپ سپیڈ بڑھا دیں ایسی سپیڈ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. جو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کی سپیڈ کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ یا آپ جو ایک دوسرے کو سلام بھیجتے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں پہنچا, ایسا ہے نا, کہتے ہیں اجے نہیں پہنچے آپ, کیونکہ یہ اہتمام آپ کا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں میں اہتمام ایسا رکھا, ادھر اس کے منہ سے نکلے ادھر بارگاہ میں پہنچ جائے. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, جو جالی کے سامنے حضور پر درود پڑے اور جو فیصل آباد میں درود پڑے, دونوں کا سلام کٹھے پہنچ جاتا ہے. حضرات, معلوم یہ ہوا کہ مومن کا کام ہی سلامتی بھیجنا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو اللہ ہمیں دعا خود سکھا رہا ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا, اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا خود سکھا رہا ہے, تو مان لینا پڑے گا کہ جو دعا خدا سکھا رہا ہے اسی لیے سکھا رہا ہے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح مانگو تاکہ میں قبول کر لوں. آج ہم دعا کرتے ہیں مائی صاحبہ کے لیے, خلیفہ صاحب کی دادی کے لیے, خلوص سے دل سے دعا کرو گے مغفرت کی. آپ کو آپ کا عقیدہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ آپ کی دعا رد کرے گا, اللہ آپ کی دعا موڑ دے گا, اللہ آپ کی دعا کو مردود قرار دے گا؟ نہیں. اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے, جب بھی کوئی داعی دعا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے, اجیبو, میں اس کی دعوت پر اجابت کرتا ہوں. وہ ادھر سوال کرتا ہے ادھر عطا کرتا ہوں. اور یاد رکھو, ہماری شریعت کا یہ فیضان ہے اور نبی پاک کی نسبت کا یہ انعام ہے کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر مانگے, اللہ وہی خیر اس مانگنے والے کو بھی عطا فرمائے. یہ میں آپ کو حدیث کے ترجمے سنا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے لیے دعائیں مغفرت مانگی تو اسی کو ملے گی, دوسرے کو نہیں مل سکتی. حضرات, اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا, جو اس نے کمانا تھا کما لیا, تم لوگ کائی کے لیے بیٹھے ہو اس کی خاطر؟ تمہارا بیٹھا اس کو کیا نفع دے گا؟ تمہاری یہ نشست و برخاست سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت سے کیا مستفاد ہوتا ہے؟ اور اس آیت سے کیا چیز ہمیں بطور انعام عطا ہو رہی ہے؟ فرمائے ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما. یہ تو تھوڑا اپنا عمل ہو گیا, اپنے واسطے جو منگ دے ہو تھوڑا عمل ہو گیا نا. تو بولے اخواننا, یہ تھوڑا عمل تو نہیں, پھر یہ تو دوسرا تھوڑے واسطے منگ رہے, یہ دوسرے کا عمل ہے آپ کے لیے. اگر کوئی تیسری جگہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا, اور میں اور آپ قبر میں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں, میں بیٹھے اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ اللہ کے ولی بیٹھے بھی دیکھے گئے, مصحف قرآنی ان کے پہلو میں دیکھا گیا. حضرات, یہ راز کی باتیں ہیں. بہرحال ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے, نہ اس بار کے آپ متحمل ہیں کہ میں اس لیول کی گفتگو کروں آپ کے ساتھ. لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے کہوں تم ان کلمات سے مجھ سے کچھ مانگو, میں تمہیں دوں گا, اور آپ انہی کلمات سے مجھ سے مانگیں اور میں رد کر دوں, تو آپ کہیں گے ارے یہ کس قسم کا انسان ہے. ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا,
آپ اپنے ہم جنس کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس نے خود آپ کو مانگنے کا طریقہ سکھایا اور آپ نے اسی طریقے کے مطابق سوال کیا اور اس نے پھر آپ کو رد کر دیا. آپ کہیں گے نہیں یہ آدمی کو اندر باہر سے کچا ہے. تو بتاؤ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے. اس طرح مانگو مجھ سے تو عطا کروں گا. آپ نے اسی طرح مانگا اور وہ آپ کی دعا رد کرے یہ نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلا مومن صرف عقل مند اور مطلب پرست نہیں ہوتا اور ذاتی مفاد کا خوگر نہیں ہوتا، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اگر تجھے مغفرت پسند ہے تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی مغفرت مانگ لے. تیرے اس مانگنے کی وجہ سے خدا تجھے بھی مغفرت عطا فرمائے. مومن اسے کہتے ہیں جو دوسروں کا وفادار ہوتا ہے. اور حضرات یہ وفا ہم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ وفا کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ دوسروں کے لیے بھلائی سوچنا یہ وفا کہاں سے آئی؟ یہ بھی در مصطفیٰ سے آئی ہے. در مصطفیٰ سے آئی ہے. حضور علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو دو قبروں پر گزر ہوتا ہے. دو قبروں پر گزر ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ وہ پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ. ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو آپ کو یقین ہو جائے. ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام کا گزر دو قبروں پر ہوتا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہے حضور علیہ السلام وہاں رکے. آپ نے صحابہ کو فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کو عذاب ہو رہا ہے. حضور نے کھجور کی ٹہنی لی اور ایک حصہ ایک